بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن ہے جو غیر شادی شدہ ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا اس کی شادی کرائی جائے؟ بالکل کرائی جائے۔ شادی کیوں نہ کرائیں؟ اولاد کے قابل نہ ہو لیکن باقی خواہشات اور اس کے جذبات اور اس کے تمنیات تو ہیں نا، اسی لیے ہر حال میں اس کی شادی کریں، اگلے کو بتا دیں کہ بھی اس کی رپورٹ یہ ہے، تاکہ بعد میں وہ اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تم ڈاکٹروں کی رپورٹ پہ بھروسہ کر رہی ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں۔ اللہ چاہے اس کو اولاد عطا فرما دے، وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے، تو اس لیے اس کی شادی ہر حال میں کریں۔ کہتے جی کہ انڈیا میں سپیکر پہ اذان کی اور اس کی پابندی لگا، اللہ ہدایت دے بھائی۔ آج کل تو مسلمان نے پابندی لگا رکھی، وہ تو پھر بھی کافر حکومت ہے۔ اللہ ہر مسلمان جو فوت ہو مغفرت فرمائے۔ حالت جنابت میں پانی یا کسی چیز ہاتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کہ پانی ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ انسالمنٹ میں نہیں جانتا کیا بلا ہے، ہر وقت عجیب سی کیفیت رہتی ہے، نماز کی پابندی بھی نہیں ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے۔ ہاں، اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھیں۔ 3 دن کے بعد تم خود جا کے کہہ دو السلام علیکم۔ اب اگر وہ جواب نہ دے پھر گناہ اسی پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے تحت عوام کی بھی، حکومت کی بھی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار دو عالم کے اس اعزاز کی حفاظت کرے، ہر لحاظ سے حفاظت کرے۔ قادیانیوں سے کسی قسم کا ربط نہ رکھیں، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کھانا نہ پینا، نہ اٹھنا نہ بیٹھنا۔ دیکھو نا جی، بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے بھی بعض اوقات، وہ جی یہودیوں سے کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے جائز ہے، ہندوؤں سے جائز ہے، سکھوں سے جائز، قادیانیوں سے کیوں جائز؟ میرا بھائی بات کو سمجھا کرو۔ ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، یہودی یہودی کہتا ہے، عیسائی یہ بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق یا لین دین معاملات رکھنا بالکل حرام ہے، ملازمت بھی نہ کریں ان کے ہاں۔ یہ ضروری نہیں کہ قربانی میں شراکت دار جو ہے وہ 3 ہوں یا 5 ہوں، جو جتنے ہوں۔ مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑ کے کریں۔ بچوں کو مکے میں پڑھانا پہلے اپنے ملک میں پڑھائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں تو پھر سعودی سفارت خانے کی معرفت اپلائی کریں۔ میری بیٹی کا نام خدیجہ ہے، اللہ پاک اس کو صحیح معنوں میں سیدہ خدیجہ کے متبع بنائے۔ ایسی ماڈلنگ کرنا جس میں کسی پروڈکٹ کے ساتھ کسی مرد کی تصویر ہو، بالکل حرام ہے۔ ہاں، ماڈلنگ اگر صرف مرد ہے لیکن عورت اکٹھے نہ ہو۔ ایک کہتے ہیں شارجہ میں ایک مولوی نے کہا کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اللہ نے اس کو سنت سے محروم کیا ہے، تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، من تہاون فی النوافل، جو نفلیں پڑھتا تھا لیکن اب سستی کرتا ہے، تو اس کو اوقب بحرمان سنت، اللہ اس کو سنت سے محروم کر دیں گے۔ اور جو سنتوں میں غفلت کرے گا اللہ فرض بھی چھڑا دیں گے، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ کے بعد 4 یا 6 سنتیں ہیں۔ اگر اس کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس لیے ایک دور میں سنت لباس، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک پہنی، اوپر لمبا کرتا پہنا چھوٹی پنڈلیوں تک، اور سر پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک استعمال فرمائی۔
آپ نے شلوار خریدی ہے لیکن پہنی نہیں، اور تعریف بھی کی کہ یہ اچھا لباس ہے ماشاءاللہ ستر چھپانے کے لیے، یعنی حضور کو شلوار پسند تھی لیکن استعمال نہیں کی۔ آج کل یوں سمجھ لیں، بہرحال میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دیانت داری سے کہتا ہوں، یہ تبلیغی والوں کا جو لباس ہے تقریباً سنت کے قریب ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً سنت کے قریب ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے بھی، نہ ہی پہنو، ایسے پھرتے رہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ پینٹ میں بھی تو آپ کا بدن پوری طرح نظر آتی ہے نا ہر چیز، تو اس طرح نہ پہنو گے تو کم چلو ایک گناہ تو ہوگا نا ننگے ہونے کا۔ بہرحال جائز ہے حضرت، پہنو جو مرضی ہے پہنو۔ بہرحال یہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی تو مجھے بھی بھیج دیں کہ کوئی قبائلی وفد گیا تھا حضور کے زمانے میں، اور وہ انہوں نے شلوار قمیض پہنے۔ حضور کے زمانے میں کوئی پٹھانوں کا وفد نہیں گیا۔ اگر کسی آدمی نے برائی کی نیت کی لیکن برائی نہیں کی تو اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ نماز استخارہ میرا بھائی، جیسے نماز پڑھتے ہو 2 رکعت نیت استخارہ سے پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا استخارہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو۔ اگر ایک دن میں دل کا فیصلہ نہ ہو پھر دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7 دن تک کرتے رہو۔ استخارے کے بعد جو کام ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ استخارے کے بعد بات کا، ہاں جی بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ، یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارے میں خواب نظر آئے، یہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں باتیں۔ ہم بستری کے بعد مرد اور عورت غسل کیسے، آپ ویسے غسل نہیں کرتے کہ وہاں کوئی نیا طریقہ ہے، بدن دھوئیں، وضو کریں، پھر غسل کریں۔ اگر شوہر خط میں لکھ کے طلاق بھیجے، لفظ طلاق 1 دفعہ استعمال کرے تو 1 طلاق ہوگی، 3 دفعہ کرے تو 3 ہوگی۔ اتحیات میں انگلی جو ہے نا جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی، اللہ کا اثبات۔ بہرحال کھڑی رکھے، گرا دے۔ حضرت علی اور عائشہ کی جنگ کی ہوئی تھی، ماں بیٹے میں ہو جاتی ہے، تمہارے یہاں ماں بیٹا نہیں لڑتے، اتفاق ہے۔ اس قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، اجتہادی حق حضرت علی کے ساتھ تھا، لیکن سیدہ عائشہ کی خطا اجتہادی تھی، اللہ نے معاف کر دی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، بول بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی یاد رکھیں، ایک تو ان کو زمزم باقاعدگی سے صبح و شام چاہے 1 گھونٹ بھی ہو پلائیں، اسی نیت سے۔ اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے رکھیں، جب پانی ختم ہو پھر پڑھیں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے آزمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے، تو کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد دے اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ الفاظ اگر ہم زیارت کے لیے جائیں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن الفاظ کس چیز زیارت کرنے جائیں گے ہم؟ الفاظ تو ایک میدان ہے، اور آپ نے حج بھی وہی کرنا ہے، پوری زیارت کر لینا، سارا دن وہی رہنا ہے، ایک عادت ہے بس کہ جی زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ کبھی چڑھے ہو غار ثور میں، نیچے کھڑے ہیں غار ثور دیکھ لیا، ایسی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو بندوں کو۔
غار ہیرا پہ جبل نور میں کبھی چڑھے ہو؟ مینا میں تمہیں غار مرسلات کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ کس بات کی زیارتیں کر؟ کاروبار ہے موٹر والوں کا، چلو بھی زیارتیں کرا دیں آپ کو۔ آپ نے مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، زیارت کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حج سے پہلے ان جگہوں پہ جانا ناجائز ہے، اس لیے کہ جب جائے گا تو کہا یا یہی عرفات ہے، تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی۔ حج کے دن جب جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا، اس دن تو عظمت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ ہم طواف زیارت کے لیے حرم آئیں گے تو طواف زیارت کے بعد حرم میں 2-3 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم 35 دن کے لیے حج پہ آئے ہیں تو 35 دن آپ نے مکے میں رہنا ہے؟ اللہ کے بندے کیوں ایسی بات؟ جو پیکیج نہیں دیکھتا اسلام، مکے میں کتنے دن رہو گے؟ پھر تم مدینے جاؤ گے، مدینے سے واپس مکے آؤ گے، پھر تم عرفات کے لیے روانہ ہوئے، مسافر ہو۔ ہمارا پیکیج 35 دن کا ہے، لہذا وہیں سے 35 دن شمار ہو جائیں گے۔ وضو کے بچت پانی سے استنجے کی جگہ پر کپڑے باہر، مجھے نہیں سمجھ آئی، ایک چلو پانی مارا جائے؟ ہاں وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد تم اپنے آگے پانی کے چھینٹے مار ڈالو کپڑے پہ، تاکہ وہم یہ رہے کہ وہ تو وہی یار وہ پانی ہے جو میں نے مارا تھا، پیشاب کا تھوڑا ہے، تاکہ تمہارا وہ وہم ختم ہو جائے۔ بلیڈ سے مونچھیں صاف کریں؟ بالکل نہیں، کینچی سے کٹوائیں۔ حضور کا حکم ہے اعف اللحا وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ آج کل تو ماشاءاللہ داڑھی بھی چٹ اور مونچھیں بھی چٹ، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں لگتا یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ نہیں، تمہارے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ یہ جو داڑھی منڈاتے ہیں یہ عورتوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مردوں میں؟ حالانکہ مرد کی علامت ہی داڑھی ہے۔ زینت الرجال اللحا، عربوں کا علماء کا محاورہ ہے کہ مرد کی زینت داڑھی ہے، وزینت الجبال اللحا، اور پہاڑوں کی زینت سبزہ ہے، وزینت النساء الحیا، عورت کی زینت حیا ہے۔ عورت کی زینت میک اپ میں نہیں ہے، اس کی ماڈلنگ میں نہیں ہے، اس کی زینت حیا میں ہے۔ جتنا حیا زیادہ ہوگا اتنا جمال زیادہ ہوگا، اور جو ہر وقت منہ کھول کے پھرتی رہیں گی وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ختم ہو جائیں گی، ان کا نور ہی نہیں رہتا، اس کے تر و تازگی بھی نہیں رہتی چہرے کے اندر۔ دیکھا نہیں اللہ والے کیسے کپڑا ڈال کے رکھتے ہیں کہ نظر ہی نہ پڑے کسی پہ، اس لیے پھر ان کی نظر میں اثر ہوتا۔ تم 24 گھنٹے لوگوں کی عورتیں دیکھتے رہو تو اثر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ حج یہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ ہاں بالکل افضل یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد تاخیر نہ ہو، لیکن میرا بھائی جب امام ترمذی نے فرمایا تھا اس وقت 20 لاکھ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اب حالات ہیں، اتنا رش ہے، اتنا لوگ وضو کر رہے ہیں، تو اس لیے رعایت کی جاتی ہے۔ انجینئر مرزا کے تم مجھے جو حوالے دیتے ہو میں کیا کروں اس انجینئر کا؟ اس کا کوئی پرزہ خود ڈھیلا ہے، اس کا علاج کرو۔ انجینئر ہے نا، اس کا اپنا پرزہ کچھ ڈھیلا پڑ گیا عقل کا۔ جوگر بوٹ اگر پاک ہیں، باہر گندگی میں استعمال نہیں کیے، پہن کے طواف کر سکتے ہو، لیکن احرام میں نہیں، وہ تو پورا پاؤں بند ہو جائے گا۔ کوئی انجینئر مرزا کہتے دفع کرو، لعنت بھیجو۔ مہاراشٹر میں ایک تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دین کے اجتماع ہوں اللہ کامیاب فرمائے۔
جب بھی طواف شروع کرو گے میرا بھائی یاد رکھو استقبال ہوگا پھر استلام ہوگا، ورنہ طواف ہی نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کے چکر 7 مکمل ہو جانے کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو، بس یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے۔ عمرے میں احرام بعد طواف سائی کی احرام کھولنے کے بعد حل کرائے، کوئی کتنی دیر بعد، اگر تو کئی گھنٹے لگ گئے پھر تو دم پڑ جائے گی، اگر فوراً چادر کھولی اور حل کرا لیا ٹھیک ہے۔ بیعت ہونا بالکل ضروری ہے، حضور کی بیعت الاسلام بھی تھی، بیعت الجہاد بھی تھی، بیعت السمع والطاعہ بھی تھی، اس لیے اگر اچھا آدمی ملے، اچھا مرشد ملے تو بالکل بیعت کریں۔ میری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں بیعت کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں، کسی پیر کو ڈھونڈو، میں نے کبھی بیعت کی نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، میں تو خود ایک فقیر طالب العلم آدمی ہوں۔ والدین زندہ بوڑھے ہیں، ان کا بالکل عمرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے طواف بھی کر سکتے ہیں، والدین فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میری بیوی جوڑوں کی درد کی مریض ہے، بالکل ہاتھ پکڑ کے طواف کرا سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کرا سکتے ہیں۔ نیو مینا میں قیام ہے، اللہ قبول کرے، اب کیا کریں، مینا میں جگہ نہ ہو تو کہاں خیمے لگائیں۔ جیسے اب حرم کی صفیں جو ہیں وہ کبوتر چوک تک پہنچ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں، وہاں بھی خیمے سے ملتے گئے جیسے صفیں ملتی گئی۔ بہرحال کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر نیو مینا میں خیمے ہیں تو آپ رات کا کافی حصہ جو ہے نا وہ مینا میں آ کے گزار لیا کریں، عشاء کے بعد وہاں سے چلیں، آ کے کنکریاں ماریں، فارغ ہو کے جائیں گے، رات ہی گزر جائیں گی، باقی دن وہیں گزاریں۔ آخری چکر میں صفا دوڑتے ہوئے 2 سبز لائٹوں کے درمیان میں دوڑنا بھول گیا، کوئی دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، کس نے کہا ہے کہ دوڑو، تیز تیز چلو۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ کوئی نام نہ لکھا کریں، استلام اشارہ ہے، استقبال سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے حفظ کیا ہے لیکن یاد کرتا ہوں، آپ یاد کرتے رہیں، بھول جاتی ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، چھوڑو نہیں تم۔ چھتری احرام کی حالت میں بالکل سر پہ فکس ہو جاتی، وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ قرآن پاک لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں، بے ادبی ہے۔ عقیقہ 7ویں دن یا 14ویں دن، اس کے بعد ساری زندگی کبھی بھی کر سکتے ہو، اب بھی کر سکتے ہو، بچوں کا، جوان بچوں کا بھی کر سکتے ہو۔ بچوں کو کالا دھاگا ڈالنا بالکل ناجائز ہے۔ ریا سے کیسے بچیں، استغفار کرو، چھپ کے عبادت کرو جہاں کسی کی نظر ہی نہ پڑے، ریا خود بخود نہیں ہوگا۔ حضرت علی کو مولا علی نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کبھی خود بھی نہیں کہا کہ میں مولا علی ہوں۔ میں نے احرام کی حالت طواف شروع کیا، مقام ابراہیم پہ پہنچے تو یاد ہے کہ استباح نہیں کیا، بارہ وہی کر لیتے، لیکن دوبارہ واپس آئے، بس چلو ٹھیک ہو گیا۔ بھائی حج کے مسائل انشاءاللہ جمعہ سے تقریریں شروع ہو جائیں گی، اللہ کو منظور ہے تو سب سکھائیں گے۔ طائف سے احرام باندھنا تو ضروری ہے، طائف میقات ہے۔ حج کرنے آئی ہوں اور خامد ملنا چاہتا ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں کمزوری ہوگی، طواف نہیں، طواف سے زیادہ تمہیں خامد کو راضی کرنا ضروری ہے۔ طواف تو نفلی عبادت ہے، خامد کو راضی کرو کہ وہ گناہوں سے بچے۔ صحت مند آدمی الیکٹرک گاڑیاں استعمال نہ کریں، معذور ہے تو کریں۔ عرفات کے میدان میں تمام تقریباً حاجی مسافر ہوتے ہیں، وہ نماز قصر پڑھیں گے، اور جو حنفی مقیم ہیں وہ اپنے اپنے خیموں میں پوری پڑھیں گے۔ محمد ابو بکر، محمد عمر، بڑے اچھے نام آپ نے رکھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اولاد کو اچھا بنائے۔
منیب احمد بڑا اچھا نام ہے، اللہ اس کو بھی حافظ بنائے۔ ہمارے ایک رشتہ دار جن سلو کرنے میں لڑائی کا خدشہ ہے، اس صورت میں ان سے سلو کرنی، بہرحال سلو میں تو لڑائی کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسی حالات ہیں تو دور رہیں۔ حج کے دنوں میں آرام کے لیے اپنی بلڈنگ میں جا کتنے دن ہیں جو حضرت آپ نے آرام میں فرق آ جائے گا، خلل آ جائے گا۔ 8 کو آپ نے جانا ہے، 10 کو واپس آ جانا ہے، خلل کون سا آ گیا آپ کے آرام میں؟ 8 کو جائیں گے مینا، 9 کو عرفات، رات کو مزدلفہ، 10 کو کنکریاں مار کے گھر، تم نے سیدھا ہوٹل ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ عمرے کا حل عزیزیہ میں ہو سکتا ہے، کیونکہ عزیزیہ حد حرم میں ہے۔ انڈونیشیا کے کچھ پیسے ملے تھے، بارہ جمع کرا دیں، یہاں سرکاری دفتر ہیں، یا ویسے خیرات کر دیں۔ 10 دن کے بعد عمرہ کرائیں طائف سے، اگلے 15 دن کے لیے ہم پھر سے مسافر تصور ہوں گے۔ میرا بھائی آپ ویسے ہی مسافر ہیں، ان بحثوں میں نہ پڑو۔ عورتیں مردوں کے صف میں نہ کھڑی ہوں، نہ آگے نہ برابر۔ نفلی طواف کے 2 رکعات جو ہیں وہ نفل نہیں، واجب ہیں۔ بعد میں شک ہوا کہ تو اب دوبارہ پڑھ لو، بس کوئی شک مٹا ڈالو۔ مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات پڑھیں تو میاں بیوی محبت پیدا ہوتی ہے، پڑھا کر اچھی بات ہے نا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی۔ بہرحال آپ اللہ سے دعا مانگتی رہیں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود 1000 دفعہ پڑھیں روز۔ دعا کریں کہ اللہم الف بین قلبی و قلب زوجی، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ ایک عورت اپنی 13 سالہ بیٹے کے ساتھ بالکل آ سکتی ہے، آج کل تو 9 سال کے بچے بالغ ہیں۔ اب وہاں سے آیا جدہ، پھر جدہ سے بغیر احرام آیا مکہ، کوئی دم نہیں۔ کوئی بندہ 13 ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہرے تو کنکریاں، افضل تو یہی ہے کہ دیوال کے بعد مارے، لیکن صبح کو بھی مار سکتا ہے۔ ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ حجر اسود تو وہ ہے جہاں بوسہ دیتے ہیں، ملتزم وہ ہے جو حجر اسود سے لے کر چوکٹ تک کی جگہ ہے، حتیم وہ ہے جو چھوٹی دیوار ہے۔ اگر آپ کسی اور کا لڑکا یا لڑکی لے کے بیٹا بنائیں گے، لیکن نام اسی کے والد کا رہے گا، تمہارا نام نہیں، ناجائز ہے اس کے ساتھ۔ ایک آدمی نے بیوی کا حق المہر ادا نہیں کیا، حج پہ آ گیا، حج تو ہو جائے گا، بیوی سے حق المہر دے دو۔ جب حج پہ لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہو تو بیوی کی حق المہر کیوں نہیں دیتے؟ ایک نفل حج، ایک کے لیے ایک حج ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے نفلی عمرے میں صفا کے بعد حلق سے پہلے 500 قدم جوتے پہن کر چلے، کوئی حرج نہیں۔ دماغی حالت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے گاؤں میں مسجد بنائی ہے، اللہ آباد کرے۔ میرے چھوٹا بھائی کے پاؤں میں تکلیف ہے، معذور ہے، میں نے اس کی طرف سے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ بریلوی مولوی اگر بدعتی ہے، یعنی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، عرس مناتا ہے، میلاد بناتا ہے، اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی کئی قسمیں،
اور اکثر قسمیں جو ہیں وہ کافر ہیں. ہو سکتا ہے وہ کافر ہو، تم کافر کا جنازہ پڑھ رہے ہو. ہمارے گاؤں میں کافی شیعہ اور بریلوی ہے. بھئی ظاہری میل جو رکھنا الگ بات ہے، دلی تعلق منع ہے. شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ کھائیں. اسی سے تو تعلق بڑھتا ہے نا. میں اپنی بیوی کو ویل چیئر پہ طواف کراؤں؟ بالکل، آپ کا بھی ہو جائے گا. حرم میں صدقہ دیں تو جو حرم میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو دے دیں. مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. میرے بیٹے کا نام ارمان احمد ہے. بہر نام صرف احمد رکھ لو، زیادہ بہتر ہے. یہ ارمان کا کیا مطلب؟ کس بات کا ارمان ہے اس کو؟ شیعہ مردی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا. دو چمچ زیتون کا تیل خالص، شرط یہ ہے خالص ہو. اور تیل زیتون کا دو قسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے، ایک ہے لگانے کے لیے. کھانے والا لینا ہے آپ نے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن. وہ 2 چمچ نہار منہ اور 2 چمچ رات کو پئیں تو انشاءاللہ شوگر کنٹرول رہے گی. جو آدمی 6 طواف کرے، ایک عمرہ گئے، 6 طواف کا ثواب زیادہ ہے. شوگر کے علاج ابھی بتا دیا ہے. علماء دیوبند الحمدللہ ایک حق کی جماعت ہے. مسجد حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. مسجد عائشہ سے بھی ہو سکتا ہے. دوران طواف اگر اذان ہو جائے تو اس کا جواب بھی دیتے رہیں اور طواف بھی کرتے رہیں. ہمرا اور حج کے مسائل میں ہمارے مردان میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ ہے خدیجہ الکبریٰ. ان نے بڑی رہنمائی، اللہ ان کی جزائے خیر دے. میں طواف تو کرتا رہا الحمدللہ، کبھی 10 کبھی 12 روز، لیکن مجھے یاد نہیں ان کی نماز یاد نہیں تو اندازہ کر کے پڑھ لو 2 رکعت کر کے. کہتے ہیں جی کہ بہرحال بچت کا جو اکاؤنٹ ہے نا سیونگ، اس میں جمع کرانا رقم حرام ہے. عورت غیر محرم کو کنکریاں مارنے کے لیے اپنا وکیل بنا سکتی، کیوں؟ اس محرم کے بغیر آئی ہے کیا؟ پہلے تو توبہ کرے نا اگر محرم کے بغیر آئی ہے. پھر غیر محرم کو کیا ہمدردی ہے جو اس کی کنکریاں مارنے جائے گا؟ خود جاؤ. کعبے کو دیکھ کے طواف نہ کریں، منع ہے. نظر نیچے رکھیں. جو زندہ ہو، معذور ہو، تو اس کے لیے عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں. مسجد جنانہ سے عمرہ کرو یا مسجد عائشہ، سب افضل ہیں. بس آپ جھگڑوں میں نہ پڑیں. قاقیہ جو یہاں محلہ ہے اس میں قربانی بالکل ہو سکتی ہے، منڈی ہوئی ہیں. حاجی اگر قربانی ذبح کر رہا ہے اور اس کی قربانی کا خون اس کے احرام کو لگ جائے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں، دھو ڈالے. اس نے آپ کو صفائی والے نے اس لیے روکا کہ یہ پانی پینے کے لیے رکھیں، وضو کے لیے نہیں ہے. آپ وضو کی جگہ میں جا کے وضو کریں. انشاءاللہ جمعہ سے منبر پہ بیٹھ کے ہی واعظ ہوگا انشاءاللہ. محمد ماہی وہ جائز ہے، چونکہ ماہی حضور کا بھی نام ہے. حضور نے فرمایا نا کہ انا احمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، تو وہ جائز ہے. پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملے گا.
عمرے کے بعد احرام دھونا ضروری نہیں ہے، کیا عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ آخری چھت میں جوتیاں پہن کے طواف کر سکتے ہیں، جوتیاں پہن کے نیچے بھی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ جوتیاں پاک ہوں۔ عصر کے بعد طواف کیا، مغرب کے بعد اس کی 2 رکعت پڑھیں۔ پاکستان سے آنے کے بعد حج کر لیا، حج تمتع، اب دوبارہ پاکستان سے حج کے ارادے سے آیا ہے، جس نیت سے آئے گا، اگر تمتع کی بکری دینی ہوگی، قران کی دینی ہوگی، افراد ہے تو پھر نہیں دینی ہوگی۔ طواف کا جب آخری شوط ختم ہوتا ہے چکر، پھر بھی اشارہ کرے گا۔ زیادہ طواف بہتر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک روایت میں 50,000 ہے، لیکن صحیح حدیث 1,000 ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جب آئے تو آپ ٹھیک ہے مسافر تھے، صحابہ بھی مسافر تھے، اس لیے قصر پڑی۔ احرام کی حالت میں 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا رکھیں گے۔ مدرسے میں بیٹی کو کورس ہے، بالغ ہو جائے تو دوران تعلیم شادی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے، کیا ہے، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ طواف کے دوران رش کی وجہ سے عورتوں سے ٹکر ہوتی، بالکل گناہ ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ دوران حج جھوٹ بول دیا جائے، توبہ کرو۔ بہرحال اگر بریلوی یا بدعتی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ درود تاج اس لیے نہ پڑھیں کہ اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں کہ ایک عالم تو فرق کر سکتا ہے لیکن جاہل نہیں کر سکتا۔ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، تو یہ اللہ کی صفت ہے، وہاں حضور کے ساتھ ہے۔ اب جو عالم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ مجازن ہے، لیکن اس لیے بہتر ہے درود وہی پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اگر 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکے میں آ کے حدود حرم میں قربانی کریں، یہاں حل کریں، اس کے بعد طواف زیارت کر کے مینا جائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ والدہ آخری ایام میں بالکل اس کے لیے عمرہ بھی کرو، طواف بھی کرو۔ طواف عمرہ میں 7ویں چکر کے مکمل ہونے سے پہلے حتیم میں نفل رہتے 1 چکر دوبارہ کرو۔ یہ لوگوں نے بنایا حج اکبر۔ حج اکبر کا ہر 10 جو ذی الحجہ ہے نا، یوم النحر الاکبر، وہ حج اکبر ہے، ورنہ جمعہ کے دن حج ہو تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عورتوں کے لیے نماز تو ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ ہاں اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اس کے حمل گرنے کا خطرہ ہے، پھر نہ ملو، ورنہ تو شریعت میں کوئی منع نہیں۔ اور یار عمرہ تنیم سے کرو، حنفی مسلک میں تنیم سے افضل ہے، امام شافعی کہتے ہیں جیرانہ سے افضل ہے، اب دونوں کرتے رہو۔ اگر ہم عمرہ کر کے ہدیۃً سرکار دو عالم کے نام کریں، کر سکتے ہیں۔ جماعت کی نماز کے بعد جنازے کے اعلان کا انتظار کریں، بالکل کریں، تاکہ جنازے کا ثواب بھی تو ملے۔ اگر سنت کی نیت کر لیں پھر جنازہ، پھر سنت پڑھتے رہیں، چونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، جو باقی پڑھیں گے ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ 7 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، معنی یہ ہے کہ جتنا ٹائم عمرے میں لگاتے ہو اگر طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔
مدینے سے روانہ ہوتے ہوئے عورت کے ایام شروع ہو گئے، مکہ پہنچی، پاک ہو گئی۔ عمرہ ادا کرنے سے پہلے وہ عورت حرم شریف آ سکتی؟ ہاں آ سکتی ہے، لیکن کیا اس نے وہاں سے نیت نہیں کی احرام کی؟ اگر نیت کی ہے تو پہلے تو عمرہ کرے نا، عمرے کے لیے بھی تو حرم میں آئے گی۔ نہیں کی ہے تو آئے، نماز پڑھے، لیکن جا کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عورت حالت حیض میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی صفا مروہ بھی ہے۔ میری والدہ کی عمر 100 سال، اس کے لیے بالکل عمرہ کرو۔ خامن صاحب نصاب ہے اور قربانی کرتا، بیوی کی طرف سے بھی وہی قربانی کرے گا۔ طائف سے اگر احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، یا دوبارہ جا کے عمرہ کریں۔ بہرحال اگر آپ کی بیوی پردے دار ہے، شکر کرو، حالت احرام میں کپڑا آگے لٹکا دے، کوئی ٹیک باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا لٹکا دے، بس منہ کو لگ گیا تو لگ گیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال داڑھی کو رنگ کرنا تو جائز ہے، اب حدیث ہے ترمذی کی، غیر الشیب ولو بشیء، حضرت نے فرمایا اپنی سفیدی کو بدلو لیکن کالا نہ ہو تو افضل ہے۔ قادیانی کی مذہب اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ حاجی کتنے آدمیوں کی قیامت میں شفاعت کرے گا؟ دعا کرو خود تو بخشا جائے۔ اگر اس کا حج ہوا ہی نہیں تو کیا مٹی شفاعت کرے گا؟ گھریلو مسائل ہیں، اہلیہ ناراض ہے، اللہ مؤلف بین قلوبہم واصلح بینہم۔ درس نظامی کا طالب العلم بھول جاتا ہوں، اللہ آپ کو قوی حافظہ نصیب فرمائے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، دہلی میں ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی صحرا یا پہاڑ میں کوئی قیمتی چیز مل جائے بالکل آپ لے سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ حکومت وقت کو جمع کرائیں۔ حجاج کرام تصویریں نہ بنائیں، تصویروں سے جان چھڑائیں۔ سود کی رقم سے کسی غیر مسلم افسر کو رشوت دے سکتے ہیں، حرام کے لیے حرام دے دو۔ بہرحال قربانی پہلے ہو گئی، جمرات بعد میں، اللہ قبول کرے۔ ویسے حنفی مسلک میں تو بڑی سختی ہے۔ 6 اگست کو ہم مدینے سے واپس آئیں گے، ٹائم ہو تو عمرہ کر سکتے ہیں، وہیں سے عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں۔ طواف کے 2 رکعات مغرب کے بعد پڑھیں۔ قربانی خود کرو۔ طواف زیارت رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ میں گاؤں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں، میرا کوئی کاروبار نہیں ہے، تو کیا میں بچوں سے فیس لے سکتا ہوں؟ بالکل لے سکتے ہو۔ قبرستان میں جا کے یاسین پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ ہیں، دوا ڈالیں، ماریں ان کو۔ نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، نظر نیچے رکھیں۔ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تو کفارے میں 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ میاں کو قرآن پاک نہیں آتا، اگر میں پڑھوں اس کو ثواب ہوگا، وہ بیٹھ کے سنتا رہے، تب ثواب ہوگا، بغیر سنتے ہوئے کیسے ثواب ہوگا؟ حج سے پہلے طواف زیارت نہیں ہو سکتا، اس کا وقت وہی 10 کو شروع ہوگا۔ اگر جنرانہ الفاظ جا کے زیارت کر کے آ جائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ جو حاجی قربانی کرے گا وہ گوشت کا کیا، گوشت لینے والے بھی وہی مل جائیں گے، فکر نہ کرو، جہاں قربانی کرے گا۔ قربانی قادیانی کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کرو۔ غیر مسلم میں روزی کے لیے جانا جائز ہے۔
عمرے میں سائی رہ کر دم دینے کے بعد کپڑوں میں کہا تو کپڑوں میں ہی دم کرو گے نا، احرام تو کھل گیا۔ اگر ایک عمرہ کیا، کل دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہیں ہے، تب بھی اس طرح پھروانا پڑے گا۔ حج میں قربانی کر لی، کنکری باندھی، ایک دوسرے کا سر بالکل حل کر سکتے ہیں، دو آدمیوں نے حل، دونوں میں فارغ ہو کے ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ حل کر بالکل جائز ہے۔ دیکھیں آپ مدینے سے جب واپس آئیں، اگر ٹائم ہے تو عمرے کا احرام باندھ کے آ جائیں، ورنہ وہیں سے حج کی نیت کر کے آ جائیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ جائز ہے، لیکن احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے، وہ بدن زمین سے ملا کے سجدہ کرے۔ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ وتر کی 3 رکعتیں ہیں، تراویح 20 رکعت ہے۔ عورت اپنے شہر میں جماعت کر سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بالکل نہیں، خود جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ عورت اپنی رانوں اور پنڈلیوں کو بھی ایسی نہ بچھائے، تھوڑا اونچا رکھے زمین سے۔ مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورت حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کرے تو دم نہیں ہوتا، خامند پر بھی حرام رہے گی، حج بھی نہیں ہوگا۔ دعائے حاجت بس 2 رکعت پڑھو اور دعا مانگو۔ حج افراد کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 8 کو طواف کرے، چلا جائے۔ دم تمتع کی بکری یہاں مکے میں دینی ہے، ہدین بالغ الکعبہ۔ بینک کی وجہ سے شک ہو تو آپ دوبارہ خود اپنے ہاتھ سے بھی کر لیں۔ بہرحال وہی صلاۃ الحاجہ پڑھتے رہیں۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہم انبیاء کی دعائیں بھی مدتوں کے بعد منظور ہوئی ہیں۔ میں بیوی کو قربانی کے پیسے دے آیا تھا، قربانی کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، بہرحال بندہ نہ ہو، قربانی نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ آپ نے لکھا نا کہ امام حرم کو پہنچے، آپ خود ان کی ویب سائٹ پہ نیچے دفتر ہے، ویب سائٹ لے لیں، اس پہ ان کو لکھ کے انگریزی میں بھیج دیں، ان کے پاس مترجم ہیں، ترجمے والے ہیں، فوراً ترجمہ ہو جائے گا۔ محمود الہدا اللہ کے پاس چلا گیا، صبر کریں، اولاد دیتا بھی اللہ ہے، لیتا بھی اللہ ہے۔ للہ ما عطا وللہ ما اخذ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ یہ طواف اسارتی کے ہو جائیں گے۔ عورت ایام کے دنوں میں موبائل پر بھی یا قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی۔ احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ ننگا ہو لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو۔ صدلنا علی وجوہنا، بی بی عائشہ کی حدیث ہے۔ وہ ٹوپی اس لیے پہنتی ہیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے، ورنہ ٹوپی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف کپڑا لٹکا دے۔ جیسے ہمارے ملک میں لوگ گھونگھٹ نکالتی ہیں عورتیں، ایسے بس گھونگھٹ کھینچ لیں۔ 2 رکعت واجب عصر کے واجب مغرب کے بعد پڑھیں، کہیں پورے مکے میں کہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پیسے نہ ہوں اور حج تمتع ہے تو آپ ایسا کریں کہ 3، 4، 5 ذی الحج کو 3 روزے رکھ لیں اور پھر حج کے بعد 7 روزے رکھ لیں، تلک عشرۃ کاملہ۔ باہر کے ملکوں سے جو گوشت آتا ہے اس کے حلال ہونے پر کوئی اعتبار نہیں۔ جو گھر کی قربانی ہے وہ گھر میں ہوگی، حج والی یہاں ہوگی۔ حج بدل میں بھی کریں گے، حج افراد ہے تو واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی عمرے کی سائی کے 2 چکر کر احرام کھول دیا، بالکل دم ہے، اور جا کے عمرہ صفا بھی دوبارہ دوڑے۔
اگر طواف کے دوران ہم رکن یمانی سے دور ہیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، موقع ملے تو ہاتھ لگاؤ۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں، وضو کر کے طواف اگر تو 1-2 چکر تھے تو اثر نو شروع کرے، اگر 4 چکر کر چکا تھا پھر وہیں سے شروع کرے، چاہے 3 ہو تب بھی وہیں سے کرے۔ آج کا رش کا دن ہے، گنجائش بڑی سختی ہے دوبارہ شروع کرنا۔ میں نے 7 چکر صفا کے یقین سے پورے کیے، لیکن گمان ہے کہ شاید 6 تھے۔ اللہ قبول فرمائے، زیادہ وہم نہ کرو۔ میں ادھر مقیم ہوں، مقیم ہو یا کیا ہو، اگر حج افراد ہے آپ پر بکری نہیں ہے۔ طواف زیارت احرام میں نہیں ہوتے، کپڑے ہم مینا میں پہن لیں گے، اگر نہ پہنے تب بھی جائز ہے۔ جنت البقیع اصل تو وہ مقام ہے، بقیع الغرقد جگہ کا نام ہے، لیکن چونکہ مدینہ پاک کا قبرستان ہے تو تفاعلاً اس کو جنت البقیع کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔ نو 10 11 12 ذی الحج کو دنوں اور راتوں کی ترتیب، یہ انشاءاللہ مسائل آ جائیں گے درس میں، فکر نہ کرو۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے کہ مجھے اللہ مکہ مدینے کی موت دے، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ حل کرتے ہوئے 3 ساتھی ایک دوسرے کی حل کیا، انگلی کو بلیڈ لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر طواف زیارت کے بعد جو صفا ہے ٹائم کی کمی ہے، بہرحال وہ آپ 8 تاریخ کو طواف کر کے صفا کر لیں، پھر نہیں دوڑنی ہوگی۔ حائضہ ایام کی وجہ سے طواف نہ کر سکے، نہ کر سکے تو حج بھی نہیں ہوگا، خامن پر ہمیشہ آرام رہے گی۔ کیا ایک سیٹ آگے کرا لو؟ اچھا بیمار ہو جائے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ اٹھا کے لے جاؤ گے؟ ایسے بہانے کیوں بناتے ہو کہ جی فلائٹ ہے، یا ابھی سے گولیاں کھا لے حید نہ آئے؟ حتیم میں کوئی پیغمبر مدفون نہیں ہے۔ تمہیں شوق ہے نا قبروں پہ نمازیں پڑھنے کا، وہاں کسی کی قبر نہیں ہے۔ یہ بیچارے کعبے میں حج کے بعد بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و اگر وہاں حتیم میں قبر ہوتی تو حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اس کے اوپر۔ قبر پر تو پاؤں رکھنا ناجائز ہے۔ موت یہ تو کتنے کو پتہ نہیں لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک نظام ہے، کسی کی چوری ہو جاتی ہے تو کتے کو لاتے ہیں، وہ تو ڈھونڈتے ہیں نا، ان کو حس سونگھنے کی زیادہ ہے تو وہ اس کی وجہ سے صحیح آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی بات، جیسے منشیات کو پکڑتے ہیں۔ ویسے اصولی بات ہے نا، خنزیر کا شکار کرنا ہو تو کتے ہی رکھنے پڑیں گے نا۔ سائی کرنے کے بعد نقاب لگا لیا، پتہ نہیں، کاٹنے سے پہلے بال کاٹنا بھول گئے، کھانے کے بعد کاٹے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، بدقسمت ہے جو جنازہ نہیں پڑھتا۔ ہم کسی کا پڑھیں گے تو کوئی ہمارا پڑھے گا۔ بغیر محرم طواف کر سکتی ہے اور کر سکتی ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، یعنی تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا احترام و عظمت میں کمی کیوں کرتے ہو؟ خود نہ لے جاؤ حرم سے قرآن، یہاں دفتر ہے، وہ باقاعدہ ہدیہ دیتے ہیں۔ عام پانی میں زمزم نہ ملائیں۔ ظہر عصر کی نماز میں بعد جماعت صورتیں پڑھنی چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ میرا دل بہت گھبراتا ہے، زمزم پی کے دعا کریں، اور اللہ کے ذکر میں ہی دل کا اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اگر بیٹے نے حلق نہیں کیا، ماں کے بال کاٹ لے، کوئی بات نہیں۔ 3 دفعہ طواف کرنا عمرے کے برابر نہیں ہوتا، لیکن جتنی وقت عمرے میں لگے اتنا طواف میں لگاؤ تو افضل ہے۔ میری حج کیا ہوا ہے، والدہ اور فوت آپ والدہ کے لیے کریں، پھر والد کے لیے کرنا۔ زبان کی سختی ختم کرنے کے لیے لا حول پڑھتے رہیں۔ روغن بلسان کہاں سے ملے گا؟ انشاءاللہ اگلے حج پہ آئیں گے تو میں دکان کھول لوں گا۔ مجھے کیا پتا کہاں سے ملے گا؟ میں نے ذبح کے لیے پاکستان میں پیسہ جمع نہیں کرایا تو یہاں خود بکرا لے کے ذبح کرنا اچھی بات ہے۔ میرا بچہ ضد کرتا ہے، اس کو بھی آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو۔ اب کری چینل میں 7 مرتبہ کہف شہادت کی بات، یہ ان سے پوچھیں، ٹیلی فون کر کے رجوع کریں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ میاں بیوی دونوں حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرے کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مل سکتے؟ عمرہ کرنے سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں لوگ حج سے پہلے اجمیر میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کو حج پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی اجمیر کا کر لیا کریں۔ شرک ہے اور کیا ہے۔ ہوٹل کے باتھ روم میں لوٹا استعمال کیا، شیمپو تھا، کوئی نہیں، آئندہ احتیاط رکھو۔ حاجی صاحبان ایک دوسرے کے سر پہ قصر کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لائف بیمہ پالیسی حرام ہے، بیمہ ایجنٹی کی نوکری بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ سرکاری تعیناتی بعد کوشش یہی کریں کہ بینک یا انشورنس سے، ان اداروں سے بچیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بچے کو صحیح صالح عالم بنائے۔ زندہ آدمی معذور ہے تو اس کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو تو وہ چکر پورا نہیں ہوگا، دوبارہ دہرائے۔ کعبے پر نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزیہ میں بھی نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ عمرے کا احرام ہوٹل سے نہیں باندھ سکتے، اس کے لیے لازمی بات ہے جیرانہ جائیں یا مسجد عائشہ جائیں۔ بہرحال تکبیر میں، جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ بہرحال جو مسافر ہیں عزیزیہ میں کہیں بھی ہیں وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ حج کے دنوں میں بدن سے خون نکل آئے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا نہیں نکالا، بہرحال اللہ معاف کرے، کوئی بات نہیں۔ جہاز میقات احرام باندھا، جدہ پہنچے، جدہ سے پھر ان کو احرام کے حال مکہ مکرمہ کے بجائے مدینہ منتقل کر دیا، تو اب نیت کر چکے تھے، احرام باندھ چکے تھے، پھر تو ان کو لازم احرام میں رہنا ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ نہیں، بس ارادہ تھا اور نیت بھی نہیں کی، احرام بھی نہیں باندھا، مدینہ چلے جائیں، جب مدینہ سے واپس آئے وہی سے عمرہ کر رہے ہیں۔ مولا علی کہنا جو ہے بالکل غلط ہے۔ من کنت مولا علی، اس کا معنی دوست ہے۔ مولا علی مشکل کشا نہیں ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا ہوتے تو اپنی اولاد کی مشکل حل نہ کرتے۔ بچے کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، وہاں تشریف نہیں رہ گئے، تم کبڈی کھیلو تو آ جاتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ حرم میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کو پیسے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب اور لڑکیوں کو اچھا بنائے، عالمہ بنائے، صالحہ بنائے۔ والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ وسوسے آتے ہیں تو آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ یہاں حنفی مسلک کے مطابق بھی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں۔ صلاۃ اور سلام میں بڑا فرق ہے۔ میزاب رحمت کو رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔
طواف بھی کیا، صفا مروا بھی کیا، نفل بھی ادا کی، سر کے بال سے پہلے کپڑے ڈال دیے، پھر کاٹے کہ نہیں کاٹے، کاٹے ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان والی قربانی الگ ہے، یہاں حج کی بکری ہے۔ حجر اسود کا بوسہ عورت بھی لے سکتی ہے لیکن دھکے نہ لگیں۔ میں دائیں کندھا کھولنا بھول گیا، کوئی دم نہیں پڑتی۔ میں نے حجر اسود کے لیے بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ الحمد ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہاں مدینے سے واپس آ کر اگر مکے میں 35 دن رہنا ہے تو پھر آپ مقیم ہیں۔ جمعہ کا خطبہ اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لیکن خطبہ عربی میں ہونا چاہیے۔ اللہ لا ولدو کو اولاد عطا فرما۔ حدود حرم میں حل کرا سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی جا کے کرا سکتے ہیں۔ میں نے طواف میں 7 چکر لگائے، مجھے بار بار ذہن میں آتا ہے کہ میرا ایک چکر رہ گیا، جا کے ابھی پورا کر دو، بس جان چھڑواؤ اپنی۔ اور کیا علاج ہے، شک کا کیا علاج ہے؟ مسجد پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ سے قربانی میں شرکت نہ کریں۔ میں نے مسجد جیران سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھنا بھول گیا، حرم میں آ کے آیا تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ احرام عمرے کے طواف میں درمیان کندھا کھلا رکھا، 5ویں چکر میں کندھے پر غلطی سے کندھے پہ ڈالے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نے جوتے درمیان میں کبھی کبھی نکالا، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، مجھے پتہ نہیں ہے کیا سوال ہے۔ میرا سوال نواسا ہے، ایان ہے، ٹھیک ہے نام؟ اللہ اکبر۔